احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ڈھیروں دعائیں، اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے۔ دعاؤں کی درخواست بھی رہے گی، کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو شانوں کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ شوال کے ساتھ بھی بہت پیاری پیاری سی نسبتیں ہیں، جیسے 6 روزے رکھو گے تو پورا سال کا ثواب ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جہاد جو ہے، اسی وجہ سے انہیں مجاہد بھی کہتے ہیں، ناموں میں سے ایک نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کی، دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، تربیت بھی کی، قرآن کریم کا علم بھی دیا، تفسیر بھی پڑھائی، تزکیہ نفس بھی کیا اور بہت کچھ کیا۔ لیکن جب ضرورت پڑی نا تو تلوار لے کے میدان جہاد میں بھی سب سے آگے آگے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تقریباً 29 غزوات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 29 غزوات کی خود قیادت فرمائی۔ کتنی؟ 29 غزوات کی، اور گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے جہاد کے، وہ گھوڑا بھی بڑا سونا، میرے محبوب بھی بڑے سونے، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں یہ بات ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ حجروں میں بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے یا کانفرنسوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا نہیں، جب ضرورت پیش آئے گی نا، ہم بھی اس نبی کی امتی ہیں، ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے، ہمیں بھی میدان جہاد میں ہونا چاہیے۔ خصوصاً جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں یا جو بعض جگہوں پہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، یا دین کے کام کرنے والے بڑے پیارے پیارے سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ حجروں میں بیٹھ کے تربیتیں کرنا اچھی بات ہے، ضرور کیجیے، لیکن جب ضرورت پیش آئے نا تو میدان جہاد میں بھی آگے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے، اپنی جانثار بھی تیار کی، ایسے جانثار تیار کیے جو دن کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے، راتوں کو قیام بھی کرتے تھے، اور جب جہاد کی ضرورت ہوتی، چاہے مال کی چاہے جان کی، تو وہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے۔ آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کیجئے اور جن کو آپ تربیت دے رہے ان کی طرف توجہ دیجئے۔ صحابہ کرام نے بھی آگے ایسے تربیت کا سلسلہ جاری رکھا، نہ صرف صحابہ کرام اجمعین بلکہ ان کی اولادوں میں نے، خصوصاً حضرت امام حسین کا جب نام آتا ہے تو اولاد سمیت قربان کر دیا دین مصطفیٰ کے لیے۔ آپ ذرا سوچیے آپ نے کیا کیا۔ بہرحال اس مہینے میں خصوصی طور پہ تذکرہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے نبی کا بھی شیر ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 15 شوال کو ہوئی تھی۔ چلیے ہم بھی کچھ باتیں جانتے ہیں حضرت امیر حمزہ کے بارے میں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دودھ شریک بھائی تھے، کیونکہ جن کا دودھ یعنی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا انہی کا انہوں نے بھی پیا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ کی چچا زاد بہن تھی جو حضرت امیر حمزہ کی والدہ تھی۔ عمر میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، کسی جگہ پہ 2 سال کا لکھا ہوا ہے اور کسی جگہ پہ 4 سال کا، تو یوں سمجھیں کہ 2-4 سال کا ہی خالی فرق تھا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی 3 یا 4 شادیاں ہوئی تھی، ان میں سے 13 بیٹے تھے جو مختلف ماؤں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام آپ جانتے ہیں حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم کا نام تھا
آپ کی دادی جان کا نام حضرت فاطمہ تھا۔ فاطمہ نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، اور آپ کے جو پیچھے دادیاں وغیرہ جو ہوتے ہیں، ننہال میں بھی اور ددحال میں بھی زیادہ نام جو تھے وہ فاطمہ اور عاتقہ تھے۔ یہ تو ضمناً بات تھی۔ بہرحال آپ کے چچاؤں میں سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جاتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ظاہر تھوڑی سی دشمنی بھی ہو گئی اس عقیدے کے تحت۔ تو زیادہ جس نے ظلم کبایا وہ ابو جہل تھا۔ اس بد نصیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حالت نماز میں دیکھا، کعبہ کے اندر مٹی بھی سر پہ ڈالی اور گردن کے اوپر پاؤں بھی غصے سے رکھا۔ ادھر حضرت امیر حمزہ شکار کے لیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں ہرنی کے اوپر جب شکار کرنے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں، تو ہرنی نے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ جا اپنے بھتیجے کی ذرا خبر لے، اس کو کسی نے مارا ہے۔ یوں کہا کہ تیر چلانے سے پہلے اس شخص کی خبر لے جس نے تیرے بھتیجے کو مارا ہے۔ ادھر یہ حالت ہو چکی ہوئی تھی، تو دوڑے دوڑے وہاں سے آتے ہیں۔ ابو جہل وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، اسے وہی کمان مارتے ہیں، 7 جگہوں سے سر پھٹ جاتا ہے۔ ادھر ابو جہل کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب آتے ہیں اور مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو ابو جہل کہتے ہیں نہیں، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے، آپ انہیں کچھ نہیں کہیں۔ ان لوگوں نے تانے دیے حضرت امیر حمزہ کو کہ تم بے دین ہو گئے ایٹسٹرا، تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بے دینی کہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں انہی کے دین پر ہوں جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ان کی محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، اور جذبہ محبت کی وجہ سے اللہ نے ان پر کرم بھی کیا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا کہ بیٹے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، اور وہ بھی بھرے مجمع میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ ظاہر بات تو خوشی کی تھی، لیکن اس سے زیادہ خوشی تب ہوتی کہ آپ بھی وہی کلمہ پڑھتے جو میں نے پڑھا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو فوراً کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا آج کے بعد پھر میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور آپ سے 3-4 دن پہلے حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ تو اللہ سے مانگ کے لیے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، وہ تو میں نے 12 آپ کو بتایا۔ اور ان کے چند دنوں کے بعد، یعنی 3 دن یا 4 دن ہوں گے کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور اس ٹائم جو اسلام قبول کرتا تھا اس کی حالت کیا ہوتی تھی؟ حضرت اللہ اکبر بلال کی قصے تو میں آپ کو سناتی رہتی ہوں نا، کس انداز میں انہیں کوئلوں پہ اور تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام اجمعین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو ٹھنڈے اے سیوں میں بیٹھے ہو، ہمارے تو یہ محسن ہیں، ان کی چربیوں کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہمارے تک دین پہنچا۔ کبھی اس پہ بھی آپ نے شکر ادا کیا؟ نہیں تو آج ضرور کیجیے۔ اسود بن عبداللہ مخزومی ایک بڑا ہی بد اخلاق شخص تھا۔ وہ جنگ میں آواز دینے لگا اور کہا پانی ہوگا وہاں پہ، کوئی حوض ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اس میں سے پانی بھی پیوں گا اور پھر پینے کے بعد اس کو گرا دوں گا۔ اس نے چیلنج کیا تھا، اور حضرت حمزہ اٹھ کے کہا نہ تو گرا سکتا ہے نہ تو پی سکتا ہے، ہاں تو جہنم میں ضرور جا سکتا ہے، تو قسم نہیں پوری کرے گا۔ بلکہ انہوں نے زور سے اسے مارا اور وہیں پہ وہ مر جاتا ہے، اور اس کا خون پیچھے واپس جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے تھے، اور ادھر شیر تھے، دیکھے کون؟ حضرت حمزہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں آسمان سے اوپر اللہ نے لکھ رکھا ہے اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر۔ حضرت حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر ہے۔ اب یہ بھی شیر میدان جہاد میں۔ پھر دوسری طرف تو دیکھیے
حضرت علی مرتضیٰ بھی ادھر موجود ہے، وہ بھی تو شیر خدا ہیں. جہاں اتنے شیر اکٹھے ہوں گے وہاں عالم کیا ہوگا. قریش کی طرف سے بڑے بڑے سردار جس میں عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ تھے، انہوں نے للکارا. اب دیکھیے جذبہ جہاد تو دیکھیے. ادھر انصار ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے میدان میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد یعنی موقع اگر آتا ہے تو ہمارے مہاجر بھائی جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. ادھر جو دوسرا طبقہ تھا ولید وغیرہ، انہوں نے للکارا نہیں، ہم ان کے نہیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے جو ہمارے پلے کے لوگ ہوں گے. تو پھر ان کے پلے کے کون سے لوگ تھے؟ حضرت حمزہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ کی طرف سے یہ بڑے پیارے پیارے لوگ، یہ شیر. اور حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہادر اگر دیکھنا ہو تو وہ تو ابو بکر ہے. یعنی ہر ایک بڑا پیارا تھا وہاں پہ. اور یہ تینوں شیر جب جاتے ہیں تو ان کے مقابلے میں عتبہ، شیبہ اور ولید آتے ہیں، تو ایک ہی جھٹکے میں ان لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ جذبہ جہاد دیکھیں ذرا، آپ ہی تو دیکھیے. ایک اور بات بتاؤں، ان کے جو تیسرے بھائی تھے نا عبید اللہ، ایک تو حضرت حمزہ، حضرت علی، اور یہ تیسرے حضرت عبید اللہ تھے، وہ شہید نہیں ہوئے، ان کو زخم آ گئے. اب وہ دیکھیے رسول اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تڑپ کے دیکھ رہے ہیں. کیا میں بعد میں جب ان کی حالت خراب ہو گئی تھی نا کہ جب جاؤں گا تو کیا میں شہید نہیں کہلاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، کیونکہ آپ کو زخم ادھر ہی لگے ہیں تو آپ شہید ہوں گے، بھلے آپ بعد میں اس دنیا سے جائیں. تو 3 دن کے بعد وہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ کی شان یہ تھی کہ جب وہ جہاد میں جایا کرتے تھے تو وہ ویسے تو سارے لوگ چھپ چھپ کے تاکہ دوسروں کو نظر نہ آئے، سمجھ نہ لگے یہ کون ہے، لیکن یہ اپنا پرومیننٹ نشان رکھا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے میں حمزہ ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہندا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح ابو سفیان نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس دور میں ویشی نے بھی قبول نہیں کیا تھا. ہندا نے ویشی کو تیار کیا تاکہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کر دے، اور اس کا نشانہ بھی بڑا پکا تھا. اب جب حضرت حمزہ کی ذرا تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئی تو اس نے نشانہ باندھا اور حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن شہداء کا سردار کون ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، حضرت امیر حمزہ. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا تھا محبوب نے کہ آپ کو بتاؤں ان کے بعد کون ہوگا؟ فرمایا جو شخص کلمہ حق کہے گا پھر اسی کی پاداش میں یعنی کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے وہ محنت کرے گا پھر شہید کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کا نمبر ہے. یہ تو ہم سب کو چانس مل سکتا ہے اور ہم بھی تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہے نا ایسی بات. بہرحال وہاں پہ جب حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے جاتے ہیں، ادھر ہندا کا بہت ہی غصہ تھا. دشمن کے جسموں کے ساتھ بڑا غلط رویہ استعمال کرتے تھے پہلے، لیکن یہ تو اسلام کی برکت ہے کہ مرنے والے انسان بھلے دشمنی کیوں نہ ہو اس کو نہیں چھیڑا جاتا. ہندا نے کہا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ اور ناک کان ایٹسٹرا بتاتے ہوئے بھی کلیجہ پھٹ رہا ہے، وہ نکال کے لایا گیا. اور پھر اس وقت ہندا نے چبایا، اور پھر جب رسول اللہ نے منظر دیکھا فرمایا آپ مجھے بہت ہی محبوب ہیں، آپ کے سارے کارنامے آپ بہت ہی دین کے معاملے میں کام کرنے والے تھے. پھر فرمایا کہ نہ انہیں غسل دیا جائے نہ کچھ، بس کفن میں لپیٹ کے. تو حضرت امیر حمزہ کو یہ بھی اعزاز رسول اللہ نے دیا کہ ہر ایک کا ایک ایک دفعہ جنازہ ہوتا ہے، لیکن ان کا جنازہ 70 بار پڑھایا گیا، یعنی جتنی دفعہ بھی پڑھایا جاتا، کیونکہ ایک قبر کے اندر 2 آدمیوں کو رکھا جاتا تھا اور جنازہ تو ہر ایک کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اور آپ کے ساتھ آپ کے بھانجے تھے عبداللہ بن جاش غالباً ان کا نام تھا. جب آپ کی پھوپھی جان آئی انہوں نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا چاہا تو محبوب نے فرمایا کہ آپ نہ ہی دیکھیں، ان کی ظاہر اس طرح حالت کر دی گئی ہوئی تھی. جب ساری عورتیں اپنے اپنے عزیز و اقارب کے لیے رو رہی تھی، ظاہر دکھ تو ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کوئی میرے حمزہ کے لیے بھی ایسے
تو پھر ساری عورتیں اپنا غم بھول گئیں اور حضرت امیر حمزہ کے لیے انہوں نے وہی جذبات، وہی محبتیں، رسول اللہ سے پیار جو ہوتا سب کو، محبوب کے بول نکلیں اور بات پوری نہ ہو. اللہ اکبر. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.